الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق عصاك وألقي کو حل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ فعل امر ہے باب فعال سے القا یلقی القاء سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے ساتواں باب فعال یا آخر میں تھی وہ گری ہوئی ہے حرف علت ان کی وجہ سے وَأَلْقِ عَصَاكَ اور ڈال دیں اپنا عصا اللہ تعالیٰ کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ جاری ہے اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہوا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کلام فرمایا ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مقرر کیا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اور ڈال دیجئے اے موسیٰ عصا کا اپنا عصا اپنی لاٹھی حضرت موسیٰ کے پاس ایک لاٹھی تھی تو وہ اس لاٹھی سے وہ جانور چراتے تھے ہر نبی نے جانور چرائے ہیں اور کوئی پتے وغیرہ توڑنے ہوتے تھے دیگر کام جو لاٹھی سے ہوتے ہیں تو وہ کرتے تھے تو خاص طور پہ سفر ہو تو سفر کے اندر لاٹھی کے ساتھ ٹیک کی سہارے کی ضرورت نہ بھی ہو تو لاٹھی کی اور اس قسم کی چیز کی خاص طور پہ پیدل سفر ہو تو بڑی ضرورت بھی ہوتی ہے تو یہاں ذکر نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سے کیا کام لیتے تھے سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے اللہ نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا قال هي عصاي اتوکأ علیها واہش بها على غنمی ولی فیها مآرب اخرى حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب اے اللہ تعالیٰ یہ میرا عصا ہے اتوکأ علیها میں سہارا بھی لے لیتا ہوں تھک جاؤں تو واہش بها على غنمی میں اس سے بکریوں کو کنٹرول بھی کر لیتا ہوں ولی فیہا مآرب اخرى اور کام بھی میں اس سے لے لیتا ہوں کافی سارے اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو پوچھا نہیں تھا کہ آپ اس لاٹھی سے کیا کرتے ہیں اللہ نے کیا سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا سوال آپ کے ہاتھ میں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب بھی دیا اور تفصیل سے جواب دیا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا ایک تو مقام اور شرف اور پھر لطف یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے وہی جان سکتا ہے جس کو واسطہ پڑا ہو تو کیا مقام ہوگا کیا شان ہوگی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتنا بڑا اعزاز ہے میں نے ذکر کیا تھا کل آپ کے سامنے کہ وہی کا اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سے شرف تکلم حاصل ہو اللہ کسی سے کلام کریں من وراء حجاب یہ دنیا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چیز حاصل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام حاصل ہوا ہے معراج کے موقع پر آسمانوں میں واللہ عالم کہا جاتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی یہ مقام حاصل ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کیا آدم علیہ السلام نبی تھے نبی کان آدم کیا آدم علیہ السلام نبی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی مکلم نبی تھے جن سے کلام ہوا ہے
وحی کی موٹی موٹی کتنی صورتیں ہیں؟ جی ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کلام، یعنی کہ فرشتے کے اللہ تھرو تعالیٰ کی خود کلام جاتی ہے. کریں. جی ٹھیک ہے آواز آ جی راشد صاحب. آپ جی ایک وہی کے ہے، دوسری فرشتے ہے اور الہام کی صورت. سمجھ نہیں آئی آپ کی آواز. جی میں سفشی آپ بتا رہی تھی، آپ بتائیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہی بھیجی کلام کے ذریعے، دوسرے نمبر پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، فرشتے کے ذریعے یعنی کہ، تیسرے نمبر پہ وہی خواب کی صورت میں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ سچا ہوتا تھا. جی یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری جمع کر دی ہیں. سورہ شورا آیت نمبر کون سی ہے؟ 51 51. ہاں جی، کون اس کا ترجمہ کرے گا؟ وما كان، چلے میں ہی کر دیتا ہوں، وقت لگ رہا ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہر بشر سے، ہر شخص سے اللہ کلام نہیں فرماتے. اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ اپنی ہر مخلوق کو شرف تکلم بخشیں اور اللہ اپنی ہر مخلوق کو خود حکم دیں کہ میرا تم سے یہ تقاضا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے جو ہر ایرے غیرے کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہیں لائق کسی بشر کے کہ کلام کرے اس سے اللہ مگر. پہلے نفی ہو بعد میں اللہ آ جائے تو اس سے معنی میں کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ حسر پیدا. حسر پیدا ہوتا ہے. حسر کیا چیز ہے؟ حسر کا مطلب بس یہی چیز، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. حسر پیدا ہوتا ہے، پہلے نفی آ جائے بعد میں الہ آ جائے. جیسے ایک لفظ ہے اللہ الہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ معبود ہے. لیکن اگر ہم پہلے نفی کر کے الہ لا کر اگر یہ بات کہیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ اور اللہ الہ میں کیا فرق ہے؟ لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے پھر بات ہے. دونوں میں معنی میں کیا فرق ہے؟ جی سر اللہ الہ میں اور بھی الہ ہو سکتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ میں مطلقاً نفی کر کے پھر جو نا اقرار کیا گیا ہے، ہاں اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ الہ، اگر اللہ یہ فرماتے اللہ الہ کا مطلب ہے اللہ معبود ہے. اب اس جملے میں اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہو رہا ہے، لیکن کوئی اور معبود نہیں ہو سکتا، اس جملے سے اس کی نفی نہیں ہو رہی اللہ الہ میں. جیسے ہم کہیں کہ فی الفصل زید فی الفصل، زید کلاس روم میں ہے، تو اب زید فی الفصل سے زید کی کمرہ جماعت میں کلاس میں موجودگی کی خبر مل رہی ہے، باقی لوگ موجود ہیں کہ نہیں اس کی نفی نہیں ہو رہی. اللہ الہ سے اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہو رہا ہے، باقی معبودوں کی اس جملے کے ذریعے نفی نہیں ہو رہی. لیکن اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو نہیں کوئی معبود مگر اللہ. اب اس سے بھی اللہ کے معبود ہونے کا اس بات ہو رہا ہے، اقرار ہو رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ باقی معبودوں کی کلی نفی بھی ہو رہی ہے. کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو وہی معنی ہے جو اللہ الہ کا ہے، لیکن اس میں ایک زائد معنی ہے، بہت بڑا، بہت یقینی. وہ معنی ہے کہ اس میں باقی کسی کے بھی معبود ہونے کی نفی ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا کہ زید فی الفصل، تو اس میں زید کی کلاس میں موجودگی کی بات ہو رہی ہے، لیکن
خالد یا کسی اور شخص کی کلاس کی موجودگی یا عدم موجودگی کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن اگر میں کہوں لیس فی الفصل الا زید، نہیں ہے کلاس میں مگر زید. اب زید فی الفصل اور لیس فی الفصل الا زید، دونوں جملے ایک بات میں تو مشترک ہیں کہ زید کلاس میں ہے، لیکن زید فی الفصل میں صرف یہی ثابت ہو رہا ہے، کسی اور چیز کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن لیس فی الفصل الا زید میں حصر بھی ہے. حصر کا مطلب ہے کہ ایک تو زید کلاس میں ہے، ایک تو یہ معنی بھی ہوا، اور دوسرا معنی جو بڑا یقینی یہاں سے خبر اسی جملے سے پتہ لگ رہا ہے، اس خبر سے، کہ زید کلاس میں ہے اور زید کے علاوہ کلاس میں کوئی اور نہیں ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں حصر. تو یہ حصر پہلے نفی آ جائے بعد میں الا آ جائے تو حصر ہو جاتا ہے. تو اب گویا کہ اللہ نے نفی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں لائق کسی بشر کے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر. اب مگر کے بعد اب جو بات آئے گی نا، اب وہ صرف خبر نہیں ہوگی بلکہ وہ خبر بھی ہوگی، اور وہ تین صورتیں آگے اللہ نے بیان کی ہیں. وہ تین صورتوں کی وہی کی ان تین صورتوں کی خبر ہمیں پتہ لگ رہی ہے جو آگے آ رہی ہیں، اور باقی وہی کی کسی صورت کی مکمل طور پہ نفی بھی ہو رہی ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. عام طور پہ یہ نقطہ لوگوں کے ذہنوں سے اچھل رہ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہی کی یہ تین صورتیں اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں. نہیں، اس آیت کریمہ سے وہی کی صرف یہ تین صورتیں ثابت نہیں ہو رہی، چوتھی پانچویں کسی صورت کی مکمل طور پہ یقینی طور پہ نفی بھی ہو رہی ہے اسی آیت کریمہ سے. نہیں ہے کسی بشر کے لائق کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر. اب یہاں سے صورتیں بیان ہونا شروع ہوئیں. اللہ کسی سے کلام نہیں کرتے کسی بشر سے، ہاں مگر کچھ بشر سے کر لیتے ہیں. کس طرح؟ اب اللہ تعالیٰ صورتیں بیان کر رہے ہیں تین، یہی تین صورتیں وہی کی ہیں، کوئی چوتھی صورت نہیں ہے، اس کی یقینی طور پہ نفی ہو رہی ہے. پہلی صورت ہے وحین، اس کو وحی کہا ہے. وحی کی سمجھ بعد میں آئے گی جب ہم اگلی دو صورتیں سمجھ لیں. دوسری صورت ہے من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، یعنی آواز آئے اور دکھائی نہ دیں، رویت نہ ہو. اور تیسری صورت ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، اللہ فرشتہ بھیجیں، وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے وحی کرے. تو ایک صورت ہے کہ اللہ فرشتے کو واسطہ بنائے، فرشتے کے ذریعے وحی کریں. یہ ایک صورت ہے فرشتے کے ساتھ. باقی جو دو صورتیں ہیں وہ فرشتے کے بغیر ہیں. اب وہ جو ایک فرشتے کے واسطے کے ساتھ ہے، باقی دو فرشتے کے بغیر ہیں. اب جو فرشتے کے بغیر دو صورتیں ان میں سے ایک صورت ہے کہ اللہ خود کلام فرمائیں، اللہ کی آواز آئے باقاعدہ لیکن پردے کے پیچھے سے، اللہ کی رؤیت نہ ہو. اور تیسری صورت یہ بھی فرشتے کے بغیر ہے. اس کو وحی کہا تو یہ وحی کی صورت ہے. یہ کیا صورت ہے؟ القاء اور الہام کی صورت ہے یا خواب وغیرہ. تو اس میں یہ صورتیں آ جاتی ہیں. تو یہ تین صورتیں ہیں وحی کی. ان تین صورتوں کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. یہ تین وحی کی مین بڑی بڑی تین صورتیں. ان صورتوں کی ذیلی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک صورت القاء اور الہام کی ہے وحین میں، ایک صورت خواب کی ہے. تو اب خواب نبی دیکھے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، یا کسی کے دیکھے کہ خواب کی تعبیر نبی کر دے، تو یہ بھی آپ سمجھیے کہ یہ بھی وحی ہوتا ہے. یہ بھی وحی کی روشنی میں ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. وہ بھی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کر دی تو اللہ کا فیصلہ تھا. جب حضرت یوسف نے تعبیر کی خواب کی تو آگے سے وہ دونوں قیدی کہنے لگے، ان میں سے ایک کہنے لگا نہیں میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں نے تو یہ خواب نہیں دیکھا. جب اس کو حضرت یوسف نے بتایا کہ تمہیں سولی دے دی جائے گی اور تمہارے سر سے پرندے کھائیں گے، تاکل الطیر من رأسی، تو وہ کہنے لگا نہیں میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا. تو حضرت یوسف نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم جو سوال کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. تو وحی میں استاد گھنٹی کا جو ہوتا ہے وہی کی صورت، وہ کس میں آئے گی ان تینوں میں سے؟ ابھی وہی بتا رہا ہوں. تو دوسری صورت من وراء حجاب ہے. من وراء حجاب کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے زمین میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا. آسمانوں میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے، بعض علماء کی رائے کے مطابق.
اگر یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اس حدیث کی صحت میں بھی اختلاف ہے حضرت آدم والی، تو اس کے ذیل میں بھی کئی صورتیں آ سکتی ہیں من وراء حجاب. اور تیسری صورت ہے فرشتے کے واسطے سے. فرشتے کے واسطے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتہ دل میں کوئی بات ڈال دے، جیسے بعض احادیث میں آتا ہے فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے انہ لن یموت احد حتی یستوفی رزقہ، کہ کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ لے لے. اسی طرح فرشتے کی واسطے کی صورت یہ بھی ہے کہ گھنٹی کی سی آواز آئے، سلسلۃ الجرس. سلسلۃ الجرس میں فرشتہ شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض احادیث میں سلسلۃ الجرس کا ذکر ہے اور بعض احادیث میں سلسلۃ الجرس کے ساتھ فرشتے کا باقاعدہ صراحت ہے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سلسلۃ الجرس کی یہ جو گھنٹی کی سی آواز کی صورت تھی، اس میں فرشتہ انوالو ہوتا ہے. اور فرشتے کے انوالو ہونے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے فرشتہ انسانی شکل میں آئے، جیسے غار حرا میں پہلی وحی آئی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے. اور جب حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، کبھی کس شکل میں آتے تھے، کبھی کس شکل میں آتے تھے، زیادہ تر ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے حضرت دہیہ کلبی، ان کی صورت میں آتے تھے، لیکن وہ کبھی صورت چینج بھی کر لیتے تھے. اور فرشتے کے انوالو ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ فرشتہ ملکوتی شکل میں اپنی اصل شکل میں آئے. اور یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی 2 مرتبہ ہوئی ہے، کہ جس میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل فرشتے والی شکل میں آئے تھے. ایک دفعہ اجیاد میں شروع وحی کے دور میں، اور ایک دفعہ معراج کے موقع پر. تو یہ ہر صورت کی ذیل میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جتنی بھی صورتیں ہوں گی مین صورتیں 3 یہی ہوں گی. ان 3 صورتوں کے علاوہ ان 3 صورتوں میں سب سے افضل صورت من وراء حجاب اللہ کا تکلم فرمانا ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ سے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اللہ کا کلام کرنا مخلوق کے کلام کرنے کی طرح نہیں ہے. اللہ آواز بھی لگاتے ہیں، کلام بھی کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں جی یہ کلام کا مسئلہ ایسا ہے، اس میں بڑے یونانی لوگوں نے بوشگافیاں کی، عقل استعمال کرنے کی کوشش کی اور اعتراضات وغیرہ بھی کی. یہ یونانی فلسفہ وغیرہ جب آنا شروع ہوا مسلمانوں میں، اس سے متاثر ہو کر تو کئی لوگوں نے سب سے پہلے جن صفات کا انکار کیا گیا ان میں صفت کلام ہے. اسی لیے یہ جو اس قسم کی عقیدے کی بحثیں ہیں ان کو کلامی بحثیں بھی کہہ دیتے ہیں، اور ان کو علم الکلام بھی کہہ دیا جاتا ہے. اور شروع میں علم کلام میں جو لوگ ملوث ہوتے تھے ان کی بڑی شدید مذمت بھی علماء نے کی ہے. کئی علماء کا کہنا یہ ہے جو بندہ علم کلام اور اس قسم کی بحثوں میں پڑھ کر، فلسفوں کے پیچھے پڑھ کر جو بندہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت اللہ کی صفات کے بارے میں انکار تعویل کا رویہ اپناتا ہے، وہ بندہ زندیق ہو جاتا ہے. اور اس قسم کے اقوال ہمیں سلف صالحین میں بکثرت مل جاتے ہیں، امام شافعی دیگر بڑے بڑے ائمہ کرام سے. اور آج تو عقیدے کی بحثوں کو ہی لوگ کلامی بحثیں کہہ دیتے ہیں. سب سے پہلے جن عقیدے کے مسائل میں عقل و فلسفہ کی بنیاد پر تعویل انکار کیا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. تو اللہ تعالیٰ کا پردے کے پیچھے سے کلام کرنا یہ وحی کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اور یہ من وراء حجاب ہے. آمنے سامنے اللہ نے کسی کو اس طرح وحی کی ہو یا کہ کسی کو اللہ کی رؤیت حاصل ہو، یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں. مرنے سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں. بعض احادیث میں صراحت ہے کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے حتیٰ کہ تم مر جاؤ. کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی اعلیٰ ترین صورت سے نوازا ہے، اللہ نے تکلم کا شرف بخشا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اور پھر اللہ نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بھی ہوش ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ نے توبہ کی اور کہا ہے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر. تو دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا.
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے افضل قرار دے رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم کا درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اٹھوں گا سب سے پہلے، لیکن حضرت موسیٰ مجھ سے پہلے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے، مجھ سے پہلے ہوش میں آگے ہیں، یا وہ بے ہوش نہیں ہوئے اس دنیا کی بے ہوشی کی وجہ سے جو دنیا میں بے ہوشی انہیں حاصل ہوئی تھی تجلی کے وقت۔ ذکر کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے، اگر یہ دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص کے بارے میں کیا جائے تو گویا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے اپنے دعوے میں وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے مختصر، اور صحیح مسلم کے اندر تفصیل سے موجود ہے، من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ فقد اعظم علی اللہ الفریہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے یعنی اس دنیا میں، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کا یہ صراحت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا یعنی اس دنیا میں۔ بعض علماء نے اس پر صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سیدنا ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى کے بارے میں سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دل سے دیکھا ہے۔ مسئلہ دل سے دیکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ اصل میں آنکھوں سے دیکھنے کا ہے، جاگتے ہوئے۔ خواب میں دیکھنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے، خواب میں دیکھنا ثابت ہے بعض صحیح احادیث میں۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ بات کہی تو ایک صحابی حضرت مسروق وہ کہنے لگے کہ اے ام المومنین، یہ آپ نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ تو آپ ذرا غور کریں، قرآن کریم کی آیت ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں ہے، سورہ نجم کی آیت، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور سورہ تکویر کی آیت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آیت کے بارے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، میں اس امت کی پہلی فرد ہوں جس نے اس آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے مراد حضرت جبریل کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ یہ صحیح مسلم کی واضح ترین صریح ترین حدیث ہے۔ اور حضرت عائشہ نے پھر اس آیت کریمہ سے استدلال کیا تھا، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، کہ وحی کی 3 صورتوں میں، وحی کی 3 ہی صورتیں ہیں حسر کے ساتھ، اور اس میں اعلیٰ ترین صورت من وراء حجاب ہے، پردے کے پیچھے سے۔ تو بدون حجاب وحی کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ 3 ہی صورتیں ہو سکتی، چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ اسراء اور معراج کے موقع پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز حاصل ہوا ہے وہ من وراء حجاب ہی کلام کا شرف حاصل ہوا ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہرحال یہ خلاصہ ہے اس تفصیل کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ کئی احادیث سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، کہ مرنے سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ساری بحث ہے دنیا میں جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ تو امام ابن قیم نے، امام دارمی نے اس بارے میں صحابہ کرام کا اجماع نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ باقی جہاں تک مسئلہ ہے آخرت میں اللہ کو دیکھنے کا، تو آخرت میں اللہ کی رؤیت ہوگی، جو قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی، اجماع امت بھی ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، سلف صالحین کا، کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا مومنوں کو۔ معتزلہ جہمیہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، آپ ڈال دیجئے اپنا عصا، اپنی لاٹھی۔ فَلَمَّا رَآهَا، پس جب انہوں نے دیکھا اس کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے،
جب دیکھا اس کو، یعنی اس عصا کو، عصا مؤنث عربی زبان میں لاٹھی، جب دیکھا اس کو تہتزو کہ وہ حرکت کر رہا ہے، لفظی معنی وہ حرکت کر رہی ہے کیونکہ یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تہتزو تفتعیل کا وزن ہے۔ بس جب دیکھا اس کو تہتزو کہ وہ حرکت کر رہی ہے وہ لاٹھی، کہ انہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے، ولا مدبرن تو پھر گئے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب اور مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ کو، کیا موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو زمین پہ ڈالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو زمین میں ڈالا، فَأَلْقَاهَا سورۃ طٰہٰ میں ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اسے ڈالا جب زمین پہ تو وہ اچانک سانپ بن گیا، ایسا سانپ جو دوڑ رہا تھا، جو حرکت کر رہا تھا، صرف وہ ایک بے جان قسم کا سانپ نہیں تھا، وہ دوڑ رہا تھا باقاعدہ۔ یہاں فرمایا جب دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہا ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، اور وہ حقیقی سانپ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، ولم یعقب اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اللہ نے آواز لگائی، اللہ نے ندا لگائی۔ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں، میں ذکر کر رہا تھا سب سے پہلے اس کے بارے میں انکار کیا ہے جہمیہ معتزلہ نے اللہ کے صفت کلام کا، اللہ کی صفت ندا کا۔ کوئی اگر مانتا بھی ہے ان فلسفیانہ قسم کے گروہوں میں سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلام نفسی ہوتا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، بعض لوگوں نے یہ تعویل بھی کی ہے۔ نہیں، جب اللہ کلام کرتے ہیں اس کی آواز بھی ہوتی ہے، جب اللہ آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اس کی آواز بھی ہوتی ہے۔ بعض احادیث میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے ایسی آواز کے ساتھ، ینادی بصوت، ایسی آواز کے ساتھ اللہ ندا لگائیں گے جس کو دور والا بھی ایسے سنے گا جیسے قریب والا سنے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پکارا جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ کی کوئی صفت، اللہ کا کوئی فعل مخلوق کے فعل کی طرح، مخلوق کی صفت کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ نے پکارا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، ڈریے نہیں، یہ فعل امر ہے، ساتواں صیغہ، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون، بھیجے گئے لوگ، جو رسول ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ ڈرے نہیں، رسول نہیں ڈرتے۔ کیا مطلب رسول نہیں ڈرتے؟ یعنی رسول اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کہ نبیوں کا مقام اور شان یہ ہے یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک، اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں، آپ بھاگے نہیں، آپ تو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے، رسول ڈرتے نہیں ہیں میرے ہاں۔ ایک اصول ہے، رسول نہیں ڈرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب رسول بنے؟ اس بات چیت سے پہلے کہ اس بات چیت کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب رسول بنے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز تو آ رہی ہے۔ جی، سوال میرا سمجھ میں آیا؟ جی سوال بھی سمجھ میں آیا۔ تو جواب اس کا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یہی رسول سمجھ آ نہیں رہی ہے ڈرتے، کہ جب رسول نہیں ڈرتے تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ تو رسول بننے کے بعد ڈر گئے۔ جی اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے موسیٰ پہلے سے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چن لیا تو پھر وہ نہیں یہ نہیں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت عطا اس وقت کیا۔ اور نہیں یہ خوف موسیٰ بشری تقاضے کے خوف ہے۔ نہیں، پہلے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ حضرت موسیٰ پہلے سے رسول نہیں تھے، حضرت موسیٰ یعنی اسی اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ کی جو کلامی وحی تھی، من وراء حجاب، اس وحی کے نتیجے میں رسول بنے تھے۔
یہ پہلی وحی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ تو یہ مدین سے آتے ہوئے مصر، رستے میں جو انہوں نے نور دیکھا اور آگ دیکھا، وہ آگ دیکھی، وہ والا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا، لیکن جیسے ہی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بن گئے، نبی بن گئے۔ اب رسول بن چکے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں، اب اللہ کا کلام جاری ہے، ابھی پہلی وحی جاری ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ عصا ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا، حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا تو سانپ بن گیا، حقیقی سانپ۔ کوئی آنکھوں پر ایسے اثرات نہیں تھے کہ وہ سانپ نظر آ رہا ہو، حقیقت میں وہ سانپ نہ ہو، وہ حقیقی سانپ بن گیا تھا عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے پکارا، اے موسیٰ آپ ڈرے نہیں۔ یہاں تو یا موسیٰ لا تخف ہے، دوسری آیت میں ہے یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ واپس آئیے، ڈرے نہیں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون انک من الآمنین، سورہ قصص میں ہے، آپ محفوظ رہیں گے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں رسول نہیں ڈرتے۔ رسول یہ ہے، رسول نہیں ڈرتے۔ آپ رسول ہیں تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ تو رسول بن چکے تھے کچھ پہلے ہی، کچھ عرصہ پہلے ہی، کچھ وقت پہلے ہی، جب وہی شروع ہوئی تو آپ رسول بن گئے، تو رسول نہیں ڈرتے۔ تو اس کا جواب وہی ہے جو ابھی آپ میں سے کسی نے دیا ہے۔ اصل میں یہ ایک ہوتا ہے وہ ڈر جو دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہ ڈر جو ساتھ شامل ہو جاتا ہے، مستقل ڈر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کا، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ حاسب ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو رسول مستقل طور پہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ جیسے کوئی رسول بنتا ہے، نبی بنتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن یہ وہ ڈر نہیں ہے، یہ اصل میں ایک طبی، ایک وقتی اور ایک طبی کیفیت ہے جو درپیش ہوتی ہے۔ نبی بھی ہوتے ہیں، اس کے رسول ہوتے ہیں، جو ساتھ اس کے بشر بھی ہوتے ہیں، تو ایک طبی اور فوری ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک طبی کیفیت تو طبی کیفیت، لیکن یہ کوئی ایسی کیفیت نہیں جو مستقل ہو اور ڈر بیٹھ جائے دل میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رسول نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ ایک فوری، ایک فطری، ایک طبی، ایک فوری جھٹکا ہے جو لگا ہے۔ اور اسی کئی مثالیں ہیں نبیوں کے حوالے سے، ایسی چیز قابل مواخذہ نہیں ہوتی۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب بشارت ملی حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیٹے کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ بیٹا کیسے ہوگا، جیسے کل میں نے ذکر کیا حضرت سارہ کے حوالے سے، تو وہاں حضرت سارہ کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم کے حوالے سے بھی ذکر ہے سورہ حجر میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرشتوں نے بشارت دی، قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اے ابراہیم، ہم آپ کو ایک جاننے والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو اس کے بعد کہ مجھے بڑھاپے نے آ لیا ہے، تم مجھے کیا بشارت دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا قالوا بشرناک بالحق، ہم آپ کو حق کی بشارت دیتے ہیں، فلا تکن من القانطین، آپ مایوس نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم نے جو فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم مجھے کیا بشارت دے رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا آپ مایوس نہ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم فوراً کہتے ہیں قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، یہ مایوسی نہیں ہے، یہ ایک فوری جھٹکا اور ایک فوری حیرت اور ایک فطری رد عمل تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا فطری رد عمل ہے جو سیدنا زکریا علیہ السلام نے دیا۔ آپ حیران ہوں گے، یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام کا اللہ پر، اللہ کی قدرت پر اتنا ایمان، اتنا یقین تھا کہ وہ خود بوڑھے ہیں، بیوی بانج ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ میرا سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور اولاد کی کوئی امکانات نہیں ہے، لیکن اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ اولاد دے دیں۔ نماز پڑھنے لگے یہ دعا کرنے کے بعد،
نماز پڑھتے پڑھتے فرشتوں نے بشارت دے دی کہ بیٹے کی خوشخبری. تو حضرت زکریا علیہ السلام حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. کہنے لگے اے اللہ اولاد کیسے ہوگی؟ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. تو یعنی خود ہی تو دعا کی تھی، اللہ کی قدرت پہ کوئی انہیں شک نہیں تھا. جب خوشخبری ملی تو حیرانگی کا اظہار کر دیا. تو یہ ایک فطری، ایک فوری ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک فطری چیز ہوتی ہے جو نبوت کے مقام کے مرتبے کے منافی نہیں ہوتی. یہ کوئی ڈر نہیں ہے، وہ ڈر جو نبی تو کیا ولی بھی وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ کوئی مایوسی، یہ کوئی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے، یہ ایک فوری حیرت کا ایک بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے پھر کہا کہ اے زکریا میں نے آپ کو نہیں پیدا کیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام مزید کہتے ہیں اے اللہ مجھے نشانی دے دے کوئی. پھر اللہ نے نشانی دی تو زبان بند کی 3 دن کے لیے. تو بہرحال اس کا یہی جواب ہے کہ یہ ایک فوری ایک فطری رد عمل ہے جو مقام نبوت رسالت کے منافی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ ڈرے نہیں، میرے پاس بھیجے گئے جن کو جو نبی بن جائیں المرسلون وہ نہیں ڈرتے میرے پاس. الا من ظلم مگر جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء پھر بدل دے اچھائی کو برائی کے بعد، اچھائی سے برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم پس بے شک میں بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہوں. کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنی غفور الرحیم. کیونکہ بات تو رسولوں کی ہو رہی ہے، اور اگر بشری وہ رسول بشر بھی ہیں تو اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی انسان سے سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس کو. اور کوئی اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول نہیں ڈرتے، رسول کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ سے تو ہاں اللہ فرماتے ہیں ڈرے تو وہ جس نے ظلم کیا ہے وہ ڈرے. ہاں ظلم کرنے والا بھی اگر ظلم کرنے کے بعد ثم بدل حسنا بعد سوء اگر برائی کو اچھائی سے بدل دے، اگر اس سے ظلم جو ہوا ہے اگر وہ اس ظلم والی برائی کو کسی نیکی سے بدل دے، توبہ کر لے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. پھر اللہ کوئی انتقام نہیں لیتے، پھر اللہ کوئی سزا نہیں دیتے. تو یہ تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کا ڈر ایمان والے کو بھی ہوتا ہے. اصل میں جو ظلم کرے اسے زیادہ ڈرنا چاہیے، جو ظلم کرے مگر جو ظلم کرے. لیکن جو ظلم بھی کرے اور ظلم کے بعد وہ اپنے ظلم کو اور اپنی برائی کو اچھائی سے بدل دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی امید پھر غالب آ جانی چاہیے. پھر اللہ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں. اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ